تعریفی کلمات کے لیے محترم مقام عزت مآب نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب کو کہ وہ آئیں اور تعریفی کلمات بیان فرمائیں۔ الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید الابرار اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ نہایت اختصار کے ساتھ، کیونکہ میں تو ان مدعو علماء میں سے نہیں ہوں، تو یہ قاری صاحب کی محبت ہے اور میں اس زیادتی کو زیادہ نہیں کرتا آپ سے، اور حضرت نے ایک اور طرف جانا ہے، لہذا اور پھر ان کا ڈر بھی بڑا ہے، تو صرف قاری صاحب قاری صدیق الحسن صاحب کی مسجد ہے اور اس میں یہ پہلی دفعہ حاضری ہے، ان کی شوق کا اظہار ہو رہا ہے، تو ایک انتہائی اہم بات سیرت امام الانبیاء کانفرنس میں آنے والوں کے لیے ایک پیغام میری طرف سے، جو دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اور آپ کی تعلیم پر مبنی ہے۔ آج ابھی آپ نے سنا مسرور صاحب فرما رہے تھے، ایک جملہ نکلا ہے، ویسے ہی ہمارے بڑے بھائی ہیں، محترم ہیں، تو ساتھ یہ فکر کہ کوئی اس پر شرارت نہ کرتے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر لوگ ایک دوسرے کی عزتوں کو اچھالتے ہیں، ایک دوسروں کے راز کی ٹوہ میں رہتے ہیں۔ ہم وقت یہ جو رابطے کا ذریعہ اللہ نے آج آسان کر دیا، جو نعمت تھا، اس نعمت کو شرارت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ لوگ اگر 2 منٹ بیٹھتے ہیں، یہ کیا ہے یہاں پہ بیٹھ جائیں، آپ کی بڑی مہربانی ہے۔ یہ جو آج آپ کے پاس جو وسائل ہیں، جو آسانیاں ہیں، ذرائع ہیں، چاہے وہ ذرائع نقل و حمل ہوں، چاہے وہ ذرائع رابطہ ہوں، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہیں۔ اللہ نے آپ کے لیے جو مشکلات آج سے 100 سال پہلے 200 سال پہلے لوگوں کو تھیں ایک دوسرے سے رابطہ کرنے میں، ایک دوسرے کے پاس جانے میں، اپنا پیغام پہنچانے میں، وہ آج نہیں ہیں۔ آج آسانیاں ہیں، لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ ہمارا رویہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے کہ ہم ہر بات میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ڈھونڈ لیتے ہیں جو اچھائی کو ختم کر دیتی ہے اور برائی اور شر کو غالب کرتی ہے۔ اسی میں سے ایک بات کہ ہم ایک دوسرے کے راز، ایک دوسرے کی خامیاں، کمزوریاں، عیب وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ نے تعلیم فرمائی ہے، آپ نے تربیت فرمائی ہے لوگوں کی، اور تربیت میں سے یہ ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، جو قرآن مجید میں بھی ہے، حدیث مبارکہ میں بھی ہے، اور جس کی طرف ہماری توجہ انتہائی کم ہے، بلکہ باقاعدہ ہم اپنے بچوں کو بھی اس کام پر لگاتے ہیں، اور معاشرہ ان رازوں کے اچھالنے کی قیمت دے رہا ہے۔ میڈیا چینلز، مختلف قسم کے سوشل میڈیا چینلز، ایسی ویڈیوز جو آپ کسی کی بنا دیں اور اس میں سنسنی ہو، اس کے باقاعدہ پیسے ملتے ہیں، اور اگر یہاں سے نہ ملیں تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں بکتی ہے۔ سبب کیا ہے
کہ ہم نے دین کو اور شریعت کو اس طرح سے سمجھنا قبول ہی نہیں کیا جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے اس رحمت بھرے پیغام کو بھیجا ہے۔ دوسروں کی زندگی کے بارے میں جاننا، ارے دوسروں کی زندگی کیا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل امتی معافی، میری امت کے سارے افراد کو معاف کر دیا جائے گا، ہر گناہگار کو معاف کر دیا جائے گا، ہر غلطی کرنے والے کو، ہر خطا کرنے والوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اور چھوڑنے میں مفسرین محدثین کا خیال یہ ہے کہ بعض کو شروع میں چھوڑ دیا جائے گا، بعض کو کسی سزا سے گزار کر چھوڑا جائے گا، بعض کو نبی کریم کی سفارش کے ساتھ چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن اللہ کے رسول اسلام نے ارشاد فرمایا الا المجاہرین، یہ جو دوسروں کے راز نہیں، دوسروں کے عیب نہیں، دوسروں کی خامیاں نہیں، اپنی خامیاں، اپنے راز، اپنے کرتوت، رات کو اللہ نے اسے چھپا دیا، اس نے منہ کالا کیا اور صبح اٹھا اور اٹھ کر اپنے دوستوں کی مجلس سجاتا اور رات کی کہانی اور سٹوریز دوسروں کو سناتا اور بتلاتا ہے، یہ مجاہر ہے۔ اپنے گناہوں پر دوسروں کو، جو گناہ اللہ نے چھپائے ہیں رات کی تاریکی میں، تنہائی کی تاریکی میں، خلوت کی وجہ سے اللہ نے چھپائے تھے، اس نے ان گندے اور غلیظ رازوں کو اگل دیا ہے اور لوگوں کو اپنا شہید اور شاہد بنایا ہے، اس کو معافی نہیں ملے گی۔ اپنے راز کجا یہ کہ کسی دوسرے کا راز کھولا جائے، اس پر تو انعام کا اعلان فرمایا، انعام کا۔ اور اللہ کی قسم اگر سمجھ آ جائے، یہ معاشرہ مسلمانوں کا ہے نا، 97-98% مسلمان ہیں، یہ جو راز فلاں کی ویڈیو آ گئی، فلاں کی ویڈیو آ گئی، فلاں لڑکی کی ویڈیو آ گئی، فلاں سیاستدان کی ویڈیو آ گئی، اور قوم اسی کام پہ لگی اور اسی کام پر بیٹھی ہوئی۔ اگر کسی کا راز پتہ چلتا اور صرف تمہیں ہی پتہ چلتا، تم اس کی منہ مانگی قیمت لے سکتے تھے، بلیک میل کر سکتے تھے، انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر اس کو فروخت کر سکتے تھے، تو یہ قیمت کیا ہے جو تم نے لی ہے؟ تمہیں اس کی خبر نہیں ہے کہ نبی رحمت نے فرمایا، امام الانبیاء فرما گئے من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس نے کسی ایک مسلمان کا عیب ڈھانپا ہوتا، ایک مسلمان کی خطا کو چھپایا ہوتا، اس کے گناہ سے اعراض کیا ہوتا، اس کو بھی خبر نہ ہونے دیتا، کل قیامت کا دن ہوتا، ہم اسے اپنی رحمت سے چھپا دیتے، اس کے سارے عیبوں کو ڈھانپ دیتے۔ جہاں ایک ایک بات کو کھولا جائے گا، ایک ایک راز کو سامنے لایا جائے گا، جہاں مولویوں کے چہرے بھی سامنے آ جائیں گے، حاجیوں نمازیوں کے چہرے بھی سامنے آ جائیں گے، طاقتور مقتدر طبقے کے بھی سارے راز اگل دیے جائیں گے، وہاں جہاں ساری دنیا اپنے گناہوں کو سامنے لیے کھڑی ہے، تمہارے راز تم نے ایک مسلمان مرد یا عورت کسی ایک کا گناہ چھپایا ہوتا، کسی ایک کے راز کو دبایا ہوتا، آج اللہ سے اس کا انعام یہ ملتا، تمہیں اپنے رحمت کی چادر میں ڈھانپ دیتا۔ ایک دوسری حدیث میں، صحیح حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اپنے اس بندے سے رازداری کے ساتھ بات کرے گا، اس کے اور درمیان اپنے بات کے لوگوں کے ساتھ اس میں سے رازداری کرتے ہوئے حجاب میں لے لے گا، کسی کو خبر نہیں ہونے دے گا اللہ نے اس سے کیا بات کی ہے۔ ایک راز چھپانے کی قیمت جنت، معافی، بخشش، اور یہاں قیمتیں لگتی ہیں، یہاں بھی قیمت لگتی ہے، اور اپنے آپ کو تباہ کر لیتا۔ اور پھر سنیے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک راز یہاں اگلتا ہے یا ٹوہ لگاتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ جو کسی قوم کی بات کو سننے کے لیے کان لگاتا ہے، من استمع قوم، غور سے سنتا ہے، ٹوہ لگاتا ہے۔ ہم تو اپنے بچوں کی ڈیوٹیاں لگا رہے ہوتے ہیں، فیملیز کے اندر بیویوں کی ڈیوٹیاں لگا رہے ہوتے ہیں، دوستوں میں کسی دوسرے طرف کے لوگوں میں اپنا بندہ بھیجتے ہیں، اپنا ساتھی بھیجتے ہیں، ان کے دوست بن جاؤ تاکہ ان کا راز جانا جا سکے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ جو بدبخت اس مشن پہ ہے، اس کے کانوں میں کل قیامت کے دن سیسا پگھلا کر ڈال دیا جائے گا، یہ جو اس مشن پہ گیا ہے۔ اور دوسری طرف صحابہ کرام ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کون انس ہے؟ آپ کی زبان آپ نہیں بولے گی، رضی اللہ تعالی عنہ، وہ انس جس کے چہرے کو کئی بار میرے رسول نے اپنے مبارک ہاتھوں میں تھاما،
جس کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہے، جس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعائیں دی ہیں، جو اللہ کے رسول کی برکت کی دعاؤں کی وجہ سے مال میں بھی سب سے زیادہ، اولاد میں بھی سب سے زیادہ، عمر بھی سب سے زیادہ، وہ انس جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم و بیش 2000 روایات نقل کی ہیں، وہ انس جو رسول اللہ کے ساتھ دن رات 10 سال رہا ہے، اور جس کو ایک مرتبہ بھی اللہ کے رسول سے ڈانٹ نہیں پڑی، وہ انس کہتے ہیں میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے مجھے پیچھے سے پکڑ لیا، یعنی میری توجہ کھیل کے میدان کی طرف سے، پیارے رسول اسلام نے آ کے مجھے پکڑا اور میرے کان میں کوئی بات کہی، کوئی کام کہا، میں چلا گیا، جب میں اس کام کو مکمل کر کے اپنے گھر لوٹا، میری ماں ام سلیم نے پوچھا آج اتنی تاخیر سے کیوں آئے ہو، آج اتنی دیر سے کیوں آئے ہو، کہاں رہ گئے تھے؟ مائیں تو پوچھتی ہیں نا، اور جب تک ہوتی ہیں پوچھتی رہتی ہیں، قدر کیا کرو، ہم سے پوچھو، اب پوچھنے والا کوئی نہیں، مائیں تو پوچھتی رہتی ہیں، ان کا کام وہ پوری ہو جائیں، تم سیانے ہوتے ہو، تم دنیا کو فتح کر رہے ہوتے ہو، لیکن اس کی فکر تو وہی رہتی ہے کہ جانے کہاں چلا گیا ہے، تو ماں کے پوچھنے پہ پریشان نہ ہوا کرو۔ ماں نے پوچھا کہاں رہ گئے تھے، کہاں رہ گئے تھے، اتنی تاخیر کیوں ہوئی ہے؟ انس کہتے ہیں اماں جی اللہ کے رسول نے کسی کام بھیجا تھا، کسی کام بھیجا تھا۔ اچھا کیا کام تھا؟ جیسے تفتیش ہو رہی ہے۔ انس کہتے ہیں یہ کتنے سال کے ہیں؟ 10 سال کے ہیں انس جب یہ بات ہوئی ہے۔ پوچھا کیا کام تھا؟ کہنے لگے یہ اللہ کے رسول کا راز ہے، میں نہیں بتا سکتا۔ کاش یہ ایک بات تمہیں سمجھ آ جائے، اس مسجد میں یہ پہلا پروگرام ہے، یہ پہلی کانفرنس ہے، اس کی بنیاد اخلاص پہ ہو، اس کی بنیاد للہیت پہ ہو، اس کی بنیاد تقویٰ پہ ہو، اور یہ بات تمہیں سمجھ آ جائے، اور آج رات سے تم یہ عہد کر لو، تم اپنے بچوں کی تربیت بھی اس طرح سے کرو کہ تم انہیں ٹوہ لگانے والا، جاسوسی کرنے والا نہ بناؤ، تم اپنی بیویوں کو اس طرح سے آمادہ کرو کہ خبردار آج کے بعد میرے کان میں یہ خبر نہ پڑے کہ تم نے کسی کی ٹوہ لگائی۔ نبی علیہ السلام کا یہ غلام 10 سالہ، ہم 2 دن برداشت نہیں کر سکتے، 4 دن اپنے پیٹ میں کوئی بات نہیں رکھ سکتے۔ انس کہتے ہیں میں اپنی ماں سے میں نے کہا یہ اللہ کے رسول کا راز ہے، میں نہیں بتا سکتا، اور ماں بھی کتنی عظیم ہے، اصرار نہیں کیا بلکہ تربیت کرتے ہوئے کہا یہ اللہ کے رسول کا راز ہے، پھر کبھی کسی کو بتانا نہیں ہے۔ پھر کب تک نہیں بتایا؟ 2 4 10 20 سال نہیں، 100 سال سے زیادہ عمر ہوئی حضرت انس کی، اس کے بعد تقریباً 110 سالہ زندگی، 110 سالہ زندگی، اور پھر سننے والا جو راوی ہے شاگرد، اس نے پوچھا کہ کیا تھا وہ راز؟ کہا اللہ کی قسم اگر بتا سکتا تو تمہیں ضرور بتاتا، میں نبی کا راز نہیں بتاؤں گا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا سرک اسیرک، یہ جو راز ہوتا ہے نا یہ تمہارا غلام ہوتا ہے، راز تمہارا غلام ہوتا ہے۔ فَإِن تَكَلَّمْتَ بِهِ صِرْتَ أَسِيرٌ، اگر تم اس کے بارے میں زبان کھول دو، کسی دوسرے کو کہہ دو، سرگوشی کر دو، بے شک محتاط کر کے کہو، بے شک کسی کو ذمہ داری دے کر کہو، حلف دے کر کہو کہ یار بتانا نا کسی کو، جب تم بتا چکتے ہو اس کے بعد تم اس کے غلام ہوتے ہو، پھر یہ تمہارا غلام نہیں ہوتا، پھر تم پیچھے پیچھے ہوتے ہو، پھر تمہارا دل دھڑکتا ہے کہ کہیں وہ بات بتا نہ دی جائے، کہیں اپنے رازوں کو چھپ، اور راز میرے نبی تو کہتے ہیں استعینوا علی انجاہ الحوائج، اپنی ضرورتیں بھی چھپا کر پوری کیا کرو۔ فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ، ہر نعمت دیا جانے والا شخص کے ساتھ حسد کیا جاتا ہے، اپنی باتوں کو چھپا کر رکھا کرو، اپنی کامیابیوں کو چھپا کر رکھا کرو، ہر وقت ڈنڈورا مت پیٹا کرو، اپنے رازوں کو دبا کر رکھا کرو۔ جب تم راز اپنے سینے میں رکھتے ہو کوئی تمہیں کھینچتا نہیں پھرتا، کوئی تمہیں بلیک میل نہیں کرتا۔ یہ بچیاں
یہ یونیورسٹی کالجز جانے والی بچیاں جب کسی کے ساتھ منہ کالا کر لیتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ اب ہمارا راز راز رہے گا، ہمارے رات کی تنہائیوں میں ماں باپ کو نہیں پتا چلا اور ہم نے راتوں کی تنہائیوں میں اپنے ان نام نہاد عاشقوں کو جو راز دے دیے ہیں، جو اپنی فلمیں بنا کر دے دی ہیں، جو اپنی تصویریں دے دی ہیں، اب یہ بڑی محفوظ ہیں۔ اللہ کی بندی ڈر جاؤ اللہ سے، یہ ظالم جو تمہیں تمہارے باپ کے گھر میں بھی بے آبرو کرنے کو تیار کھڑا ہے، اس کے ساتھ یہ رات کی تنہائیوں میں کیے جانے والے اعمال، اس سے رک جاؤ، کوئی تمہارا خیر خواہ نہیں۔ اللہ کی قسم ہے، زمین پر اگر اللہ کی طرف سے کوئی رحمت ہے تمہارے لیے، وہ تمہارا خاندان ہے، تمہارے والدین ہیں، تمہارے گھر والے، تمہارے بہن بھائی ہیں، ان کو اپنا خیر خواہ بناؤ، کسی اور کے پاس خیر خواہی مت تلاش کرو۔ اور صرف اس بات کو شروع والی کہ اگر راز کھولنا معمولی بات ہوتی، نبی کے گھر میں بات ہوئی تھی، دو بیویوں نے آپس میں بات کی تھی، دونوں بڑے باپوں کی بیٹیاں ہیں، دونوں بڑے باپوں کی بیٹیاں ہیں اور دونوں خود بڑی اعلیٰ شخصیات، اعلیٰ نبی علیہ السلام کی محبوب بیویاں ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے ایک پلاننگ کے ساتھ آپ سے ایک بات جان لیتی ہیں کہ آپ اتنی تاخیر سے کیوں آتے ہیں۔ وہ جو وقت عصر کا ہے، اس وقت میں آپ مختلف بیویوں کے پاس جاتے ہیں، ساری بیویوں کا حال احوال پوچھتے ہیں، تو جب ان کی باری آتی ہے، درمیان میں ایک گھر پڑتا ہے جہاں اللہ کے رسول کچھ زیادہ دیر رکتے ہیں۔ نہیں پتا کیوں رکتے ہیں، نہیں پتا رابعہ بصری کہاں ہوگی سیدہ عائشہ کے مقابلے میں، کہاں ہوگی کہ میرے رسول فرما گئے ہیں ساری کائنات کی عورتیں ایک طرف، فضل عائشہ علی نساء العالمین کفضل السرید علی سائر الطعام، سارے جہان کی عورتیں ایک طرف، عائشہ کی فضیلت ان پر ایسے ہے جیسے سارے کھانوں پر سرید کے کھانے کو فضل حاصل ہے۔ کہاں مقابلہ ہوگا نہیں پتا، کہتا ہے جی ان کو سب پتا ہوتا تھا۔ ادھر رب کی ولیہ، ایسی ولیہ جو فرماتی ہیں کہ ان کے بستر پر بھی اللہ کے رسول پر وحی نازل ہوتی تھی، ایسی کامل ولیہ جس کے لیے کسی اشتہار کی ضرورت نہیں، زبان مصطفیٰ سے ثبوت مل رہے، وہ نہیں پتا کہ اس گھر میں کیوں رکتے ہیں۔ آپ سے رازداری سے جانا کہ وہاں آپ کیوں وقت لگاتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا زینب بنت جہاش کے پاس شہد ہے اور تمہیں پتا ہے شہد مجھے بڑا پسند ہے، میں شہد کھانے کے لیے رک جاتا ہوں۔ اب اگلے دن دونوں سہیلیوں نے، سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہما، دونوں نے آپس میں ایک پلاننگ کی۔ یہ کوئی سازش نہیں تھی، یہ محبت کا ایک معاملہ ہے، بیویوں کے مابین اس طرح کے مقابلے ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے باوجود دونوں نے پلاننگ کی، اب کل جب آئیں گے میں بھی یہ بات کہوں گی، تم بھی یہ بات کہنا۔ اگلے دن اللہ کے رسول جب آئے، پہلی نے بھی وہی بات کہی، دوسری نے بھی وہی بات کہی، اور آپ کو وہاں سے اس گھر میں رکنے سے اصل میں منع کرنے کی کوشش یا وقت کم کرنے کی کوشش تھی۔ اللہ کے رسول نے جب سنا کہ یہ مغافیر کی بات کر رہی ہیں، ہو سکتا ہے، اور آپ تو بڑے ہی نفیس الطبع، آپ تو اس احتمال سے پیاز نہیں کھاتے کہ مجھ سے کہیں اسمیل نہ آئے، آپ نے کہا اچھا میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا۔ معاملہ اتنا حساس ہے کہ نبی کا ایک ایک جملہ اتنا اہم ہے کہ اگر آپ کہہ دیں کہ دین ہے تو دین، آپ کہہ دیں کہ یہ حق ہے حلال ہے تو حلال ہے، آپ کہہ دیں حرام ہے تو حرام، آپ کہہ دیتے کہ حرام ہے میں نہیں کھاتا، یا صرف یہ کہہ دیں کہ میں نہیں کھایا کروں گا، تو آج تم کیسے کھا سکتے تھے؟ اتنا اہم ہے۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا، پہلے آپ سے کہا لما تحرم، آپ نے کیوں کر حرام کر دیا، اور سبب تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے۔ لیکن اس سے اگلا معاملہ اہم ہے، پھر ان دونوں سے کہا، یہ جو نبی کا راز تھا، پہلے تو انہوں نے پوچھا، نبی علیہ السلام نے جب کہا نا کہ تمہاری یہ بات تم نے آپس میں یہ طے کیا تھا، تو کہنے لگی من انباک ھذا، آپ کو کس نے بتایا ہے؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، مجھے اس نے بتایا جس سے کوئی خبر چھپ نہیں سکتی ہے۔ پھر اللہ نے
قرآن مجید میں ہی حکم دیا ان تتوبا اللہ، اے نبی کی بیویوں اگر تم توبہ کر لو، کیونکہ تمہارا دل جھک گیا ہے، تم سے ایک خطا ہو گئی ہے، اور خطا کیا ہے؟ نبی کا راز کھولا ہے، نبی کے ساتھ نبی کا راز کھولا ہے۔ اس راز کی آپ پڑھتے جائیے گا، میں صرف اختصار سے عرض کر دوں کہ اس راز پر اللہ نے کتنی سخت وعید فرمائی، کہا اگر تم توبہ کر لو، رجوع کر لو تو تمہارے لیے کامیابی کی بات ہے، اور اگر تم اس پر باز نہیں آتی، اس رویے سے رکتی نہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نبی کے خلاف کوئی محاذ کھڑا کرنا چاہتی، وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، اس پر ایک دوسرے کی مدد کرتی، نبی کے راز کو لوگوں میں عام کرنے کی کوشش کرتی، سن لو ہم اپنے نبی کے ہوا مولاہ، اللہ خود اس کا مددگار ہے، وجبریل، اللہ کے بعد جبریل بھی رسول اللہ کا مددگار ہے، وصالح المؤمنین، اور تمام نیکوکار مومن بھی رسول اللہ کے ہمدرد ہمگسار اور آپ کے مددگار ہیں، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور ساری کائنات کے اندر پھیلے ہوئے اربھا فرشتے بھی اللہ کے رسول کی مدد پر آ جائیں گے اگر تم نے نبی کا راز کھولا۔ پھر آخری بات اس میں یہاں تک فرمایا، میری تمہاری کیا اوقات ہے کہ ہم لوگوں کے رازوں کے ساتھ کھیلیں اور سمجھیں کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ فرمایا عسیٰ ربہ ان طلقکن، اگر یہ بات اسی طرح سے جاری رہی تو اپنے نبی سے کہا ہے نبی ان کی خوشنودی اور ان کے ساتھ اس طرح کے معاملے کرنے سے تو کہیں بہتر تھا، اگر آپ کا رب چاہے تو آپ ان کو طلاق دے دیں، اور ہم کیا کریں گے؟ ان یبدلہ خیرا منکن ازواجا منکن، ہم ان سے بہتر بیویاں آپ کو دیں گے، مومنات بھی ہوں گی، مسلمات بھی ہوں گی، تائبات بھی ہوں گی، عابدات بھی ہوں گی، سائحات بھی ہوں گی، کنواریاں اور بیوہ بھی ہوں گی۔ ہم چاہیں تو اس جرم پر اتنی سخت سزا دے دیں کہ ہم آپ کو یہ بدل کر ان سے بہتر بیویاں دے دیں۔ میرے عزیز اپنے معاملے میں رک جاؤ اور اپنے رازوں کو دبا کر رکھو، اور جب کسی کا راز پتا چلے اولن تو اس کی تہمت لگاؤ، اور اگر پتا چل جائے تو پھر چھپانے کی کوشش کرنا، بدلہ اس شخص کو بتا کر بھی مت لینا، اس کو مرعوب کرنے کے لیے بھی مت بتانا، اس کو شرمندہ کرنے کے لیے بھی مت بتانا، اور اللہ سے امید رکھنا، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ یہ ہے تم ایک چھپاتے ہو، تم کسی مومن کا مسلم کا ایک عیب چھپاتے ہو، ہم کل تمہارے سارے سیاہ کرتوتوں کو چھپا کر تمہیں دنیا میں بھی رسوا نہیں ہونے دیں گے، اور کل آخرت میں بھی رسوائی سے محفوظ کر لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔